پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں، دہشت گردوں کو تیسرے ملک کی حمایت حاصل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب کے ہمراہ کل پریس کانفرنس ہوئی۔ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو دونوں ممالک کے لیے مشترکہ انہوں نے خطرہ قرار دیا، اعلیٰ سطح پر میکنزم قائم کرنے اور وزراء خارجہ کی تحریر اور اسلام آباد میں باری باری ملاقاتوں پر بھی اتفاق ہو گیا۔ کسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر ہیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ، وہ اس وقت میں جوائن کر چکی ہیں۔ نغمانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ ابھی یہ جو حالیہ صورتحال ہے، اس کے تناظر میں آپ اس ملاقات کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ بول نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، یہ ملاقات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ یہاں ہم کسی دشمن ملک کی بات نہیں کر رہے، یا ہم انڈیا کی بات نہیں کر رہے، یہاں ہم ایران کی بات کر رہے ہیں۔ ایران جو کہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہمارا بہت دیرینہ دوست بھی ہے، جس کے ساتھ ہمارے کلچرل اور ریلیجس اور لنگوسٹک اور ہر طرح کے تعلقات ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جو سب سے پہلا ملک تھا دنیا میں جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا۔ تو اب اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے اگر معاملات میں کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ بھی آتی ہے تو یہ دونوں ممالک کے لیے بہت ہی ایک ڈینجرس سچویشن ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایران کی پچھلے 40 سال کی تاریخ بھی دیکھیں اور ہمارے خطے میں بھی جس قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، تو ایران اور پاکستان دو مضبوط ملک ہیں جن میں تیسرے ممالک اور ایکسٹرا ریجنل جو پاورز ہیں ان کا بہت دخل رہتا ہے۔ اور ایران تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ویسٹ کی نظر میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انڈیا کی بھی اور دوسری ایکسٹرا ریجنل پاورز کی بھی مستقل یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو دو ہمسایہ دوست ملک ہیں ان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران میں جو تھوڑے بہت ڈیسیڈنٹس ہیں ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، ان کو ٹیررزم کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ کون کرتا ہے؟ اسی طرح بلوچستان میں بھی دیکھیے جو بھی تھوڑے بہت جو مسائل ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، ہماری طرف انڈیا ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، لوگوں کو اغوا بھی کرتا ہے، ان کی ذہن سازی بھی کرتا ہے، ان سے ٹیررزم اٹیکس بھی کراتا ہے۔ تو یہ ایران کا اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں تیسرے ممالک کا بہت ہاتھ ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی لیے یہ بہت خوشائند بات ہے کہ جب کچھ دنوں پہلے بھی میزائل اٹیکس ہوئے تھے تو بات خراب ہوتے ہوتے پھر الحمدللہ حالات ٹھیک ہو گئے، اور ہمارے بہت جلد دونوں طرف کی لیڈرشپ نے بہت ہی اچھا نغمانہ سیاست کے ساتھ ٹھیک کر لیا۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ دیکھیے ہم نے اس دورے کے دوران خاص طور پر یہ بات کی کہ ہمیں سرحدوں کا ایک دوسرے کی احترام کرنا ہے، ہمیں کوئی میکنزم قائم کرنا ہے کہ آپس کے تعلقات جو کہ بہت درینہ ہے وہ جیسے تھے ویسے ہی رہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہو پائے گا جب تک ایران اس تیسری جو بھی وہ ملک ہے تیسرا یا قوت ہے جو کہ ان کی سرزمین کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، یا بی ایل اے یا بی ایل ایف کہ جو بھی وہاں پر عناصر موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کرے، تب تک کیسے ممکن ہو پائے گا کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں؟ دیکھیے، یہ جو اس طرح کے ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کے گروپس جو دوسرے ملکوں میں جا کے تیسرے ملک کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان کو کرپ کرنا بھی کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور وہ ان علاقوں میں ہے جہاں پہ شاید اتنا آسان نہیں ہوتا، نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے۔ اسی لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ایک میکنزم بناتے، اور اب وہ میکنزم بن گیا ہے جس کی کانسٹنٹلی وہ مانیٹرنگ بھی کریں گے، کنسلٹیشنز بھی کریں گے، اور جو بھی معلومات ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی معلومات ایسی ہیں کہ ان کی سرزمین پہ کوئی گروپس ایسے ہیں جو ہمارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ شیئر کر کے جوائنٹ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، وہ خود بھی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بات چیت نہ ہو، میکینزم نہ ہو، تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہونے کی گنجائش بہت بڑھ جاتی ہے،
اور یہ جو انڈیزائربل ایلیمنٹس ہیں ان کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کو اوپن رکھا جائے اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے کا بہت ایک فعال قسم کا کنسلٹیشن میکنزم ہونا چاہیے. اس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے اور اس سے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا اور جوائنٹلی ان کے خلاف مل کے آواز اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. اچھا نغمانہ صاحبہ، جب یہ پہلا جب واقعہ پیش آیا جس کے فوری بعد ظاہر ہے ہم لوگوں نے کچھ گھنٹوں کا وقت دیا، تقریباً 12 سے 15 گھنٹے بتائے گئے کہ جب کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا جس میں کوئی ندامت یا پھر کوئی اپالوجی کسی قسم کی جاتی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اسٹرائک کیا. تو وہ جو ایک تاثر بنا تھا ایران حکومت کے حوالے سے کہ شاید یہ لوگ نہیں چاہتے یا انہیں ریگریٹ نہیں ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس میں ان کی کوئی رضامندی شامل ہے، وہ تاثر تو کل زائل ہو گیا نا پھر؟ دیکھیے ایران میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتی، لیکن ایران کے بھی اپنے اندر ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی سوچیں ہیں. تو پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ملک میں ہوتا ہے اس طرح. تو میرا خیال ہے یہ کافی سارے لوگ شاید ایران میں خود بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور ایک دفعہ رسپونڈ کر کے جو بھی ایلیمنٹس تھے ان کو یہ بتا دیا کہ پاکستان میں اتنی طاقت بھی ہے اور اتنی ڈٹرمنیشن بھی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور اپنے لوگوں کو کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی جو ہے گورنمنٹ لیول پہ بات ہونی شروع ہو گئی تھی، اور 2-3 دن کے اندر اندر جو سفراء واپس بلائے گئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے، اور اس بات کا دونوں ملکوں میں بہت اچھی طرح ادراک ہو گیا گورنمنٹس میں کہ اس کو ہم نے معاملے کو آگے نہیں بڑھنے دینا. ہم نے اپنے جو ہمارے میوچل دشمن ہیں ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا. ہمیں اس خطے کو پر امن رکھنا ہے اور اپنی دوستی کو مضبوط رکھنا ہے. اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ دیکھیے ابھی بھی ڈیووس میں بھی ملاقات ہوئی تھی ہمارے وزرائے خارجہ کی، اور اس کے فوراً بعد یہ معاملات ہو گئے. تو اب ایران کا وزیر خارجہ کا یہاں تشریف لانا اور اتنے اوپنلی پاکستان کے ساتھ مل کے اس بات کا اعادہ کرنا کہ ہم مل کے کام کریں گے اور ہم ایک میکنزم بنائیں گے اور ہم کسی بھی تھرڈ ملک کو یہ دوستی ایکسپلائٹ کرنے کی اور اس خطے کو ایک پراکسی وار کا وہ خطہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے ہمیشہ سے دیکھیے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور دونوں مضبوط ملک ہیں، اور ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے کیونکہ ان کے بھی پیش وہی مسائل ہیں جو ہمارے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ایسے میں جب ہمارے سپہ سالار بھی ملے ہیں ایرانی وجہ سے تو اس کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے. ظاہر ہے کہ ایک میسج پراپر طریقے سے گیا اور ہر فورم سے گیا ہے کہ آپ کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا پڑے گا، میکنزم بنانا پڑے گا تاکہ ان عناصر کو روکا جائے اور صورتحال کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے، کیونکہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ خطے میں امن کے لیے نا بالکل بھی ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، ان کی گنجائش نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.